دیکھیں بٹی صاحب، ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم کسی بندے پر الزام لگا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے. ہم ذمہ داری سے مرزا صاحب کی جو ویڈیوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جتنا قادیانیت کو پروموٹ کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا ہے, اور ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ مرزا کبھی قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ اور بحث کر کے دکھائے. وجہ یہ کہ ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں یہ اہل قبلہ ہیں اور قیامت والے دن ان کے چہرے, ان کے جو اعضائے وضو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے, یہ انہوں نے کہا ہے. اچھا ایک اور جگہ وہ تو دجال کہتے ہیں مرزا. نہیں ایک سیکنڈ, وہ تو کہتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ہوتی ہے کہ اچانک یہ کہے کہ مرزا بہت اللہ کا ولی ہے تو اس کو لوگ پھر مانیں گے. یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ سافٹ کارنر پہلے پیدا کریں پھر آہستہ آہستہ. بھائی جان ہم ساری ثابت کریں گے کہ یہ بندہ اس پوائنٹ پر لے آئے پوری امت کو اور اپنے جو اس کے سننے والے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہمدردی آ گئی ہے قادیانی, اور وہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ یار ان کے خلاف تو ایک سیاسی بحث کے اوپر ان کو جناب گورنمنٹ آف پاکستان نے ایسا کیا ہے, جو کہ پچھلے اتنے عرصے سے قادیانیوں کا مشن ہے پاکستان میں جس میں انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو خریدا اس کام کے لیے کہ تاکہ ہمارا سافٹ کارنر پیدا کیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس نے کہا ہے کہ جی ان کے چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہیں, یہ انہوں نے کہا, مرزا صاحب نے کہا. آپ کو ابھی ویڈیو اس کے بعد دکھا دیتے ہیں, چیزیں دے لیتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ قادیانیوں سے نکاح کرنا کیسے, سے سوال ہوا. کہتے ہیں اصولی بات یہ کہ یہ اہل کتاب سے بہتر ہیں. اہل کتاب قرآن کو نہیں مانتے, نبی کو بھی نہیں مانتے, تو اب یہ کیا عوام کو تبلیغ نہیں, ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ جناب وہ تو قرآن نبی کو نہیں مانتے, کم از کم یہ قرآن اور نبی کو مانتے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. حالانکہ جو مرتد ہوتا ہے جناب والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. یہ کہتا ہے جی کہ قیامت والے دن جناب جو ہے نا وہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ قادیانی اہل قبلہ ہیں, اہل کلمہ ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 371 ہے جس میں اہل قبلہ کو مسلمان کہا گیا. رسول اللہ نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. جس آدمی نے ہماری نمازوں جیسی نماز پڑھی, قبلے کی طرف, ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, ہمارا ذبیحہ کھایا, وہ مسلمان ہے. جو اہل قبلہ, اس نے کہا نہیں کہ اہل قبلہ ہیں, تو وہ مسلمان ہے. پھر اہل قبلہ کو کافر کرا دینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ ان کو کہہ رہا ہے وہ اہل قبلہ ہیں, اور قانون شریعت کے مطابق آپ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فذالک المسلم, وہ مسلمان ہیں. اب اس نے کہا کہ قادیانی اہل قبلہ ہیں اور ان کے جناب اعضائے وضو جو ہے نا قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے. اس کو جس وقت اس کا گاندھی کے ساتھ ٹاکرا ہوا تو اب ڈاکٹر گاندھی کے ساتھ ٹاکرے کی وجہ سے اس نے تھوڑا سا پینترا ہلکا سا بدلا. کہتا ہے قادیانی اسلام میں داخل ہی کب ہوئے؟ اب ایک نان مسلم آئے اور کہے کہ میں نبی پاک کو آخری نبی مانتا ہوں, کلمہ پڑھاؤ, تو میں اس کو کلمہ تھوڑا ہی پڑھا سکتا ہوں. تو پھر ہم سوال پوچھتے ہیں جب وہ کلمہ نہیں پڑھا سکتے ہیں تو قادیانیوں کو اہل کلمہ کیسے کہا ہے؟ دو لفظ بولے ہیں, اہل قبلہ اور اہل کلمہ. قرآن مجید قرآن اس نے کہا کہ ان کے چہرے قیامت والے دن قادیانیوں کے چہرے جو ہے نا وہ چمک رہے ہوں گے. حالانکہ مسلم شریف حدیث نمبر 5 یعنی 583 میں کہ تردون علی غرا محجلین من آثار الوضوء لیست لاحد غیرکم, قیامت والے دن ہے میری امت تم میرے پاس آؤ گے, تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, یہ تمہارے سوا یہ کمال کسی اور کو نہیں ملے گا. صرف رسول اللہ کی امتی کو, صرف مسلمان کو یہ شرف ہے کہ اس کا چہرہ قیامت والے دن چمک رہا ہوگا, اور یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کے چہرے جناب والا اعضائے وضو وہ چمک رہے ہوں گے. آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے اور قادیانیوں کے حوالے سے تعریفی پیغامات بھی دیتے ہیں اور کلمات بھی ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے. آپ بتا ہی دیجئے آپ قادیانی ہیں معاذ اللہ یا قادیانیوں کے حامی ہیں؟ ذرا ان کو بھی آج اس بات کا جواب چلا جائے, ذرا بسم اللہ کیجیے. دیکھیں الحمدللہ ہماری اس دعوت حق جو کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کسی فرقے کے بزرگ کی دعوت نہیں ہے, بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے, کتاب و سنت کی دعوت ہے. الحمدللہ اس کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار جن بڑے عوامل نے ادا کیا ان میں سے ایک یہ والا بھی تھا کہ مجھ پہ انہوں نے قادیانیت کا الزام لگایا. حالانکہ میری زندگی کے 31 برس بریلویت میں گزرے جس میں میں ایک ڈومیننٹ بریلوی رہا ہوں. دعوت اسلامی میں یونیورسٹی لائف سے فارغ ہونے تک رہا اور ان کی مختلف پوسٹ کے اوپر رہا. اس وقت بھی میرا نام انجینئر محمد علی مرزا تھا اور میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ اس وقت بھی مرزا ہی لگتا تھا, اور جیلم کی مختلف میلاد کی محفلوں میں وہ مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے اسی نام کے ساتھ, اور اشتہار میں نام کے ساتھ لکھا ہوتا تھا. اس وقت تک تو ہم قادیانی نہیں تھے, اور اگر اس وقت قادیانی تھے تو ہم بریلوی قادیانی ہوں گے یقیناً, اور اگر ہم بریلوی قادیانی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قادیانی بریلویوں سے میں نکلے ہوئے. تو اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ہمارے ملک میں ایک ادبی گالی کے طور پر کسی شخص کو ڈی فیم کرنا ہو یا اپنی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کے بارے میں
یہ جملہ بول دو کہ یہ قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے. اس الزام کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ میں سہم کے بیٹھ جاؤں گا, لیکن میں تو آ گیا سامنے اور میں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی دجال تمہارے بابوں کا ماننے والا ہے. وہ صوفی تھا, وہ حنفی تھا. کل تک وہ بریلوی دیوبندی حنفی جو پوری دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جو رفع الیدین شروع کر لے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ ان قریب قادیانی ہو جائے گا, یعنی اہل حدیث کو یہ گالی دیا کرتے تھے. آج ہم نے بتایا کہ حنفی تو خود قادیانیوں کا فرقہ ہے اور قادیانی حنفیوں کا فرقہ ہے. یہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ قادیانی حنفی سنی تھے, ان میں سے نکلے اور وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. آج جائیں ان کی عبادت گاہ میں دیکھ لیں. ہمارا تو نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور وہی شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویں یہ کھا رہے ہیں, لیکن ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. تو ہم نے تو یہ بتایا, اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ تھانوی رسول اللہ کلمہ دیوبندیوں کے بزرگ نے انڈورس کیا, بریلوی انہیں غلط سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے. اس کے بعد ہم نے چشتی رسول اللہ جو بریلویوں کے ہاں تھا وہ نکالا, شبلی رسول اللہ نکالا. تو ہم ان سارے جعلی جو بنے ہوئے رسول ہیں ہم تو ان سے بھاگے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی شبلی دجال ہو, چونکہ یہ بزرگوں کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول سے مراد ان کا نمائندہ ہے, باطل تعویلات کرتے ہیں. تو ہم تو سب کے سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں, کیونکہ اسلام کی بنیاد جن 3 بڑے عقائد کے اوپر ہے, عقیدہ توحید, رسالت اور آخرت. ان میں سے جو عقیدہ رسالت ہے اس کے ساتھ ختم نبوت لازم و ملزوم ہے. تو ختم نبوت کا منکر, خواہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا ہو یا پڑھنے والا, یا تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والا, یا غلام احمد قادیانی دجال کو امتی نبی کہنے والا, سب کے سب لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اب رہا یہ کہنا کہ ہم قادیانیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں, تو بھائی جب ہم چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے فرقوں کے لیے یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ اس فرقے کی مسجد کا امام اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, چندہ ان کو دیتے ہیں, تو پھر ہم ان کے لیے بھی نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھو. اگر آپ کے لیے نرم گوشہ رکھے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں, چونکہ وہ اعلانیہ امتی نبیوں سے کلیم کیے ہوئے, ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ان کی ہم علمی اصلاح کریں گے. ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا, ان کو راہ چلتے پرسیکیوٹ کرنا اور ان کے اوپر حملے کرنا, پاکستان کے قانون کو توڑنا, ان چیزوں کے ہم خلاف ہیں. اور یہ صرف قادیانیوں کے کیس میں نہیں, میں کرسچنز کی پرسیکیوشن کے بھی خلاف ہوں. میں ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ سندھ میں کیا جاتا ہے, وڈیرے لوگ ان کی بچیوں کے ساتھ زبردستی نکاح کرتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں, میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا. تو یہ والا جو نرم گوشہ ہے, جو انسانیت والا ہے, یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے. بھائی اتنی تعریف کے ہزائے وضو چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے, یہ آپ نے کیوں؟ نہیں, یہ تو بات ہے ہی نہیں ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا کوئی کلپ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ میری جانب تو کلپ ہی آئے بھائی, کلپ ہی ہے, اور انہوں نے بھی کلپ ہی لگایا تھا. ہاں بس کلپ لگایا تو وہ بات کہیں اور ہی ہوگی. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں تو یہ تو انہی سے پوچھے میں نے کیا کہا تھا, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جس کے پاس بھی آتا ہے اس کے پاس کلپ آتا ہے, پوری بات نہیں آتی. پاس حاضر ہوئے, آپ بتا دیں. ہاں نہیں, میں بتا دوں گا, لیکن اس طرح کے کلپ پہلے بھی کاٹ رہے ہیں, آندہ بھی کاٹیں گے. میں چلے ایک آپ کے آنر دیتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں, ادروائز مجھے ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کو میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہ پوری ویڈیو بھیجو. ٹھیک ہے, صحیح. تو وہ قیامت تک نہیں بھیج سکے گا, یہ بھی میرا چیلنج ہے, کبھی تک بھیج نہیں سکے, کیونکہ جس شیطان کے پاس آئی بھی ہے اس نے بھی پوری نہیں دیکھی ہوئی. کسی شیطان نے کاٹی اور آگے چلا دی, وہ پوری ویڈیو کسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ بات لے کے میں کہیں سے سٹارٹ ہوا ہوں. اگر اسی ویڈیو کے اندر میں نے قادیانیوں کو کہا ہو کہ یہ کافر ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. ہاں, تو وہ اس لیے آپ کو پورا کلپ نہیں دے رہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی. ٹھیک ہے, پولیس رات کے اوپر, پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں, خواہ وہ کافر تھے, گمراہ تھے, بدعتی تھے, سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے. ان کی تفریق نہیں ہوگی, عزائے وضو چمک رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ
دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا. نماز تو لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا, وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا. جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں, جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے, کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہیں وہ. ویسے وہ غلام القادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے, امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ, نہ, وہ امتی نبی, وہ علادہ سے کرتے ہیں. تو جب پولیس رات پہ پہنچیں گے نا مسلمانوں کے سارے فرقے, دنیا میں تو وہ بظاہر مسلمان ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, قبلہ رخ کھڑے میں ہوں گے, جو بخاری میں حدیث ہے, جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے, تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. تو دنیا میں قانوناً وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے, لیکن پولیس رات پہ جا کے چھانٹی ہوگی کہ یہاں اب جو صحیح والا مسلمان ہے وہ پار کرے گا, دوسرے نیچے گریں گے. تو میں نے کہا تھا ازائے وضو جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے چمکتے ہوں گے. قادیانی کو تو چھوڑ دیں, میں آپ کی کیمرے میں ایک اور بات کر دیتا ہوں جس سے یہ مر جائیں گے. ان سے صرف یہ پوچھیں جس نے آپ کو کلپ بھیجا ہے, کیا آپ دیوبندیوں کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے؟ ہائے 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 انجینئر صاحب کتنے سٹی جے. ان بریلویوں کو پوچھیں کہ یہ ویڈیو میں آ کے بتائیں کیا دیوبندیوں کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے. اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں چمکتے ہوں گے تو سرکار میں تو لوٹی کے ڈالوں گا, پھر بریلوی نہیں بچتا. دیوبندیوں نے کہنا جاؤ تو بھی نہیں چمکتے ہوں گے. سیدھی گل ہے. تو یہ آپ کو پتا کیا بتائیں گے, یہی بات بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں. یہ کہیں گے کہ نہیں ان کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے. پولیس رات پہ جا کے نہ چھانٹی ہو جائے گی کہ یہ بد عقیدہ تھے, یہ جہنمی فرقے سے گر جائیں گے. کیونکہ تبلیغی جماعت والوں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ بریلویوں نے 100 سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں. یہ کیسے کہیں گے ازائے وضو نہیں چمکتے ہوں گے؟ تو سرکار جواب مل گیا آپ کو. آندہ کوئی پوچھے نا, ہائے 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 کتنے کہہ دبا. مجھے یہ کہتے تھے, میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا, ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا کہ قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہے. اچھا, ایک پورے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی. انہوں نے جملہ اٹھایا ان کا, یہ دیکھو جی قادیانیوں سے پنگے بڑھا رہا ہے. میں نے ایک پوری بات کی تھی کہ قادیانی نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, بخاری کو مانتے ہیں, مسلم کو مانتے ہیں. عمل کرتے ہیں نہیں کرتے وہ تو دیوبندی بریلوی بھی نہیں کر رہے. بخاری مسلم میں تو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے وہ نہیں کر رہے. لیکن ان کو دعوت دینا آسان ہے. یہودی تو نہ رسول اللہ کو مانتا ہے, نہ قرآن کو, نہ بخاری کو, نہ مسلم کو. ایک یہودی کو دین سمجھانا زیادہ آسان ہے یا قادیانی کو جو آلریڈی نبی اسلام کو مانے ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ یہ ان سے بہتر ہیں, ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے, ان کی آنے والی نسلوں کو آپ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کو اٹھا کے پریزنٹ کیا کہ یہ تو پنگے بڑھا رہا ہے. تو پھر میں نے انہیں بھکا دیا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے احکام شریعت میں کہ قادیانی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, نیچری ہوں, یعنی سر سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے, یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا. یہ مرتد واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو میں نے کہا تھا تمہارے اعلیٰ حضرت یہود و نصارہ کو وہابیوں سے بہتر سمجھتے ہیں, تو مجھے تو چھوڑو, اپنے عقیدوں کی فکر کرو کہ اہل حدیث, دیوبند اور شیعہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ سے بدتر ہیں. تو اب مجھے بتائیں کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں؟ جب اپنا آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اس طریقے سے, تو میرے پہ الزام لگاتے ہیں. اب آپ نے جا کے گلے پھاڑنے والوں سے پوچھنا ہے کیا بریلویوں کے ازائے وضو چمک رہے ہوں گے, اور کہنا وہ بریلوی جن کا عقیدہ احمد بریلوی والا ہے, جن کو تمہارے ابے نے کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے البریلویہ کتاب کے اندر, تو احمد بریلوی کے ازائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ چھوڑے مختصر, چھوڑے بریلوی, اس نے پھر تماشا لگانا ہے. اگر شرک نہ کیا ہو فلانا, چڑھ دے. دو گلے پھاڑنے والے بھائیوں یہ بتاؤ کہ تمہارے ابے نے جو کتاب لکھی احمد بریلوی کے خلاف, احمد بریلوی کے ازائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں؟ اور بریلویوں تم بتاؤ اشرف تھانوی صاحب کے ازائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ یہ میں کلیئر کرو. اور دیوبندی اور بریلوی دونوں بتائیں کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب اور امام ابن تیمیہ کے ازائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں؟ اگر یہ کہ چمک رہے ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے مومن ہے. وہ کہ نہیں, آگے جا کے چھانٹی ہوگی پولیس رات پہ. اور اگر کہیں کہ نہیں ہے, نہیں چمک رہے, تو پھر یہ کافر سمجھتے ہیں, پھر آپس میں لڑے, ہم تو بیچ میں سے نکل. بڑا چیلنج ہے, بڑا چیلنج ہے.